اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ معلوم ہے کہ لوک سبھا کے بعد اب راجیہ سبھا میں بھی بہومت کے ساتھ وقف سنشودھن ودھیک پارت ہو چکا ہے۔ جب سے یہ ودھیک آیا ہے، وہابی، سلافی، دیوبندی، اہل حدیث، مسلم بردرہڈ کی وچاردھارا پر چلنے والے لوگ جو مزارات اولیاء اللہ کو پڑی مورتی کہا کرتے ہیں اور ان پر جانے والے سنی صحیح العقیدہ صوفی مسلمانوں کو کافر، مشرک اور بدعتی قرار دیتے ہیں، ان کے ذریعے جو یقینی طور پر یہ سچ ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں مختلف ہتھ کنڈے اپنا کر کے درگاہوں، خانقاہوں اور مزاروں کی زمینوں پر قبضے کیے گئے، وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے ان کی وچاردھارا کے لوگوں کے ذریعے وہاں پر متولی اور سجادگان کو ہٹا کر کے نہ صرف واقف کی منشا کو پامال کیا گیا بلکہ ہونے والی تقریبات جو کہ عقیدے کی بنیاد پر ہے ان کو بھی روکنے کی تمام تر کوششیں کی گئیں۔ ایسے ایک نہیں، ہزاروں ایگزامپل ہیں۔ آج جب ان پر سختی کیے جانے کے لیے یہ بل لایا گیا تب انہوں نے صرف سیاسی ایجنڈے کی بنا پر کسی سیاسی جماعت کی مخالفت اور کسی سیاسی جماعت کی حمایت کے لیے اور اپنے ایجنڈے پر چلتے رہنے کے لیے تمام طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شاہبانوں کے مسئلے میں بھی اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ بلند کیا کرتے تھے۔ جب آنجہائی محترمہ اندرا گاندھی یونیورسٹیوں میں مذہب کے نام پر جو نام ہوا کرتے تھے انہیں ہٹانے کی بات جب کی تھی تب انہوں نے مذہب کو خطرے میں بتایا تھا۔ 370 کے معاملے میں جو جموں کشمیر میں ہٹایا گیا تھا تب انہوں نے مذہب خطرے میں بتایا۔ CA/NRC کے معاملے میں بھی مذہب خطرے میں بتایا، اسلام خطرے میں بتایا۔ آج پھر جب ان کے اقتدار پر چیلنج آیا تب انہوں نے اسلام خطرے میں بتا کر کے تمام طریقے کے ہتھ کنڈے اپنا کر کے تمام لوگوں کو برگلانا شروع کر دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کچھ نام نہاد لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہنے کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مولائی بتاتے ہیں، وہ آج انہی کی گود میں جا کر کے انہی کی بھاشا بول کر کے جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے ان کے ذریعے اس جھوٹ پر یقین کرتے ہوئے ہندوستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے کسی وکیل سے، کیونکہ تمام ایسے سجادگان ہیں جن کے تمام مقدمے چلتے ہیں، تو وہ کسی اپنے وکیل سے جا کر کے پوچھ لیں کہ یہ جو ودھیک آیا ہے اس ودھیک میں کہاں سے اسلام خطرے میں ہے اور کون سی مسجد اور درگاہوں پر قبضے ہو گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں یا اس ودھیک میں کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ سب جس طریقے سے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور وہابیوں کی تنظیم جمعیت علماء کا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اس جھوٹ میں یہ بھی پھنسے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تمام طریقے کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کے بارے میں لگاتار انرگل اور دشپرچار کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں نہ تو ان انرگل اور دشپرچار کی باتوں سے کبھی ڈرا تھا نہ کبھی ڈرا ہوں، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ ایک ذرا سی ہوا کیا جھوٹ کی چلی کہ تم تو جا کر کے انہی کی گود میں بیٹھ گئے جو گستاخ ہیں اہل بیت کے، تم جا کر کے ان کی گود میں بیٹھ گئے، تم ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے، جو جنت البقیع کی، جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی یا دوسرے خاندان اہل بیت کے مزار مقدسات ہیں ان کے سعودی عرب کی وہابی حکومت کے گرانے پر جنہوں نے پچھلے 100 سالوں میں کبھی آواز بلند نہیں کی، کبھی احتجاج نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو فتوے دیے اور ان کی تو سوچ ہے یہ تو کافر و مشرک و بدعتی ٹھہراتے ہیں، تم جا کر کے ان کی گود میں بیٹھ گئے۔
फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद और यजीदियत का ताना देने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग किस कदर गिर गए हो और जा कर के उनकी गोदों में बैठ गए हो जो ख़ानदान रिसालत के दुश्मन हैं, जो तुमको भी गालियां देते हैं और तुम्हारी ही प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करते हैं, तुम्हारी ही दरगाहों पर, खानकाहों पर और मज़ारों पर कब्ज़ा करते हैं। तुम उनकी गोद में जा कर के बैठ गए महज एक सियासी जमात की दुश्मनी में और महज एक सियासी जमात के एजेंडे में, उसकी हमदर्दी में आकर के। अपनी जो शऊर है, अपना जो इल्म है, ज़रा इसका मुवाजना करो और किसी पढ़े लिखे इंसान से जा कर के बात करो। किसी पढ़े लिखे इंसान से बात करने के अलावा अपने किसी जो है लीगल एक्सपर्ट से जा कर के बात करो और उससे ये पूछो कि ये जो बिल आया है इससे इस्लाम कहाँ से ख़तरे में है। उसके बाद आकर के उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाइए और हमारे लोगों को परेशान करिए। और सुनिए, आप लोगों में से अक्सर वही लोग हैं जिनकी दरगाहों, मज़ारों पे कब्ज़ा जब वहाबियों ने और दूसरे लोगों ने किया तो हमारे लोगों और हमारे पास आ कर के ही आपने कहा कि देखो वक्फ बोर्डों में बैठे हुए लोग किस तरीके से, वहाबी वहाँ के किस तरीके से हमारे साथ जुल्म और सितम, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अब वो सब भूल गए अपने। अब जब जो है अपने ऊपर पड़ी थी तब जो है तुमको सब वहाबी देवबंदी नज़र आ रहे थे, और आज जब इसकी सफाई की जा रही है, जब तुम्हारे फ़ायदे का काम होने जा रहा है, तब तुम इनके झांसे में आ रहे हो। ज़रा पढ़ लिख लो, उसके बाद बात करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।